بزرگان محترم عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں، آج اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے۔ اس میں اچھائیاں تو کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اس کی اچھائی سے فائدہ اٹھانے والے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر 99% لوگ جو ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ گیم کھیلتے ہیں۔ گیم طرح طرح کے گیم ہیں۔ اس سے آگے چل کر کے پھر انٹرنیٹ کی دنیا میں یوٹیوب پر ایسے فحش اور اللہ کی نافرمانی والے ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں اور ڈرامے ہیں۔ ٹائم پاس کے نام پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس میں ملوث ہیں اور تنہائیوں کے گناہ میں ملوث ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وقت ایسا آئے گا کہ آدمی نیکیاں تو خوب کرے گا، حج بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا، رات بھر جاگے گا، تلاوت بھی کرے گا، خوب تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، روزے بھی رکھے گا، لیکن ایسے گناہ کر لے گا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام نیکیوں کو ہوا منثورہ کر دے گا۔ ایسے سمندر کی جھاگ کی طرح ساری نیکیاں اڑ جائیں گی۔ نیکی تو بہت کیا تھا، حاجی صاحب، نمازی صاحب، عالم صاحب، قاری صاحب، فلاں صاحب، بڑے روزے دار صاحب، بہت صدقہ خیرات کیے تھے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ جو موبائل ہوتا ہے نا، تنہائی کا گناہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، کڑی بند ہے، اندر سے بند ہے، آپ کچھ بھی دیکھ لو اسے۔ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو چاہے دیکھ لو، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، کمرہ بند ہے، اور پرائیویسی میں، پرائیویٹ میں، تنہائی میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اور یہ گناہ ایسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہوں گی ساری نیکیاں ایسے ہو جائیں گی جیسے سمندر کی جھاگ کی طرح اڑ جائیں گی، ہوا منصورہ، ختم ہو جائیں گی سر۔ ایک موقع پر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بادروا بالاعمال، نیک اعمال کر لو۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ تنہائی کی برائیاں انسان کا ایمان سلب کر دیتی ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں مرتے ہوتے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں عزیزوں، آج کے اس پرفتن دور میں خاص طور سے یہ جو سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، موبائل نے ہمارے بچے اور بچیوں کی پڑھائی کو بھی نقصان پہنچایا۔ یہ پڑھتے کم ہیں،
موبائل میں زیادہ لگتے ہیں. موبائل میں لگ گئے، پڑھائی کا نقصان ہو گیا، فیل ہو رہے ہیں بچے پڑھائی میں. آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے بچے ٹاپ آیا کرتے تھے. آج ٹاپر نہیں ہے، بہت کم، خال بچیاں ہیں وہ بھی جو اس میں نہیں لگتی ہیں موبائل وغیرہ میں زیادہ. لڑکوں کا تو پوچھے میں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل، اور گھنٹوں اس میں لگے ہوئے ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں، ماں باپ خود موبائل دیتے ہیں بچوں کو. چھوٹا سا بچہ ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، تو بیٹا لے بیٹا یہ دیکھ، اس کو موبائل دکھا کے کھانا کھلا رہا ہے. یہ کون سی طریقہ ہے؟ یہ کہاں کا لاڑ ہے؟ پھر وہ موبائل کا عادی ہو گیا. اور ایسا عادی ہوا کہ موبائل کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزرے گی. جینا دشوار. آپ اس کو کھانے مت دو، چلے گا. کھانے کی پرواہ نہیں، پانی کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں. موبائل مل جائے بس لگے اسی میں. تو موبائل کا سب سے بڑا نقصان، زندگیاں برباد ہو رہی. پڑھائی والے پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہے، پڑھائی میں فیل ہو رہے ہیں. ایسے نہیں کہ اسکول کالج، علماء کی لائن والے بھی، حفاظ کرام جو حفظ کر رہے ہیں، حفظ کلاس والا، اگر موبائل کے چکر میں لگ گیا تو قرآن کا سبق نہیں سنائے گا. عالمیت والا موبائل کے چکر میں لگ گیا تو اپنی پڑھائی برباد کرے گا، چھوڑ کے بیٹھ جائے گا آدھے میں سے ادھورا. نہیں بولے سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے اللہ کے بندو، جب آپ اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، تبھی نہ سمجھ میں آئے گا. یہ سارا دھیان موبائل میں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو پڑھائی برباد، صلاحیتیں برباد، وقت کا ضیاع، اور گناہ لازم. اور پھر کسی ایرے گہرے سے دوستی ہو گئی، کسی نامحرم سے دوستی ہو گئی، تو بھی چالو ہے گھنٹوں موبائل پہ باتیں. ماں کو کیا معلوم، باپ کو کیا معلوم میرا بچہ کس سے بات کر رہا ہے. کب تک دھیان دیں گے؟ کتنا دھیان دیں گے؟ ماں اپنے کاموں میں لگی ہے، گھر کے کام کاج میں، باپ اپنے کام دھندوں میں لگا ہے، اور بچے موبائل پہ دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. اسکول کالج والے، اسکول جا رہے بچے، باپ کو پتا ہے، ماں کو پتا ہے بچہ اسکول گیا ہے، اور وہ ادھر موبائل پہ سب بات ہو گئی، اپنے کو آج پھلا جگہ جانا ہے. باپ نے بچی کو کالج چھوڑ کر آیا، کالج سے گیٹ تک چھوڑ کر کے آیا. گیٹ سے بچی اندر نہیں گئی، ادھر سے گاڑی لے کر کے آتا ہے اس کا دوست، اور دوست کے ساتھ وہ کہاں گئی کسی کو پتہ نہیں. اور اتنی غفلت ہوتی ہے والدین کی کہ جا کر کے کبھی کالج میں یا اسکول میں یا ٹیوشن کی جگہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری بچی آئی کہ نہیں آئی تھی، بچہ آیا تھا نہیں آیا تھا. دوستی کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو سب کو پتا ہے. میرے واقعات روزانہ کے ہے. اس لیے یہ موبائل تو زہر ہے بچوں کے لیے خاص طور سے، اور بڑوں کے لیے بھی، کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں. اس میں وقت کا ضیاع، وقت برباد ہوتا ہے اس میں لگ کر کے. ہم ٹی وی، وی سی آر اور طرح طرح کی فلموں کے متعلق کہتے تھے کہ صاحب اس سے گناہ ہوتا ہے، گھروں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اب تو ہر جیب میں موبائل آ گیا، ہر جیب میں ٹی وی آ گئی. کون سا کیا دیکھنا ہے سب آ گیا اس کے اندر. آپ کو کوئی کیبل لگانے کی ضرورت نہیں، کیبل کا بل بھرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس ریچارج مار دو مہینے میں 500 1000 کا، اور جو چاہے دیکھ لو.
ارے ہو رہا نہیں ہو رہا میرے بزرگوں؟ رات بھر ہمارے بچے ہمارے نوجوان اسی میں لگے رہتے ہیں. کوئی پب جی کھیل رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کھیل رہا ہے, ٹک ٹاک میں لگے ہیں, اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں. صبح ہوتی ہے, بعض دفعہ میں نے دیکھا جب فجر کی نماز کے لیے آئے تو بچے وہاں رکشہ میں, یہاں رکشہ میں, وہ چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل میں لگے ہیں. فجر کی نماز کے لیے پتہ نہیں رات بھر سے کھیل رہا ہے. فجر میں کچھ لوگ بھی آ جاتے, کچھ بچے آ جاتے ہیں فجر میں, ایسے آنکھوں میں نیند ہوتی ہے. پتہ ہے رات بھر جاگا ہے. کہاں گئے تھے؟ موبائل کی ڈیوٹی لگی تھی. ماں باپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہے بچہ کب آتا ہے کب جاتا ہے. اپنے بچوں کی بہت نگرانی, بہت نگرانی. رات میں اگر ان کے سونے کی جگہ الگ ہے, روم الگ ہے, تو اندر سے بند کرنے نہیں دینا, اوپن رہے گا دروازہ. اور باپ جا کر کے گائے کبھی بھی آ کر بولے میں رات میں دیکھوں گا, راؤنڈ ماروں گا, میرا بچہ جاگا ہے, سویا ہے. اگر موبائل اس کے پاس ہے, اگر کوئی مجبوری سے دیا ہے, رات کو 10-11 بجے موبائل اپنے پاس لے لیں, صبح 8 بجے کے بعد لینا. اس طریقے سے کرنا پڑے گا. بچی ہے, علیحدہ کمرے میں سو رہی ہے, ٹھیک ہے, نگاہ رکھے, ماں اس کی نگرانی کرے, راتوں میں جا کر کے دیکھے. میرے بزرگوں, موبائل نے بہت بڑے بڑے گناہوں تک پہنچا دیا, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اور جب بات بہت آگے تک چلی جاتی ہے پھر ماں باپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, باپ بھی مجبور ہو جاتا ہے, کیا کریں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو موبائل کی فتنے سے بچائیں. ہم تو لاڑ میں, پیار میں, ضد کرتا ہے بچہ, یا کبھی خال ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کی چیز بن گئی, کسی کا اس کے اوپر پڑھائی آتی ہو, جیسے لاک ڈاؤن کے حالات تھے, ورنہ عام حالات میں تو نہیں ہوتا. اگر ہے واقعی ضرورت تو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنے دیں. باقاعدہ واقعات ہیں, موبائل کی وجہ سے بیٹا ماں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے, موبائل کھیلنے نہیں دیتی ہے ماں. گزشتہ ایک واقعہ اخبار میں بھی آیا تھا, انقلاب میں بیٹے نے باپ کا مرڈر کر دیا, یہ کرناٹک کے کسی علاقے میں. کیوں؟ موبائل ریچارج کو پیسے نہیں دے رہا تھا باپ, کسان کا بیٹا. ایسے حالات ہیں. جب وہ عادی ہو جائیں گے نا میرے بزرگوں, تو پھر اس کے بغیر طبیعت نہیں چلے گی, جینا دوبھر ہو جائے گا. جیسے کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا ہے تو اندھا ہوتا ہے عشق, تو اس کو پھر کیا کرتا ہے, اگر میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی تو میں پھانسی لے کے مر جاؤں گا. ایسے واقعات ہوتے ہیں, سنا ہوگا آپ نے, ہمارے بستی میں بھی ہوئے ایسے کئی ایک واقعہ. تو بولے موبائل نہیں چلانے دیں گے تو میں مر جاؤں گا. مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اتنی خطرناک چیز ہو گئی ہے ہمارے اس وقت کی سب سے خطرناک چیز, سب سے بڑا فتنہ کہہ لو. دجال آنے سے پہلے دجال آ گیا ایسا سنا. ہاں, اپنے بچوں اور بچیوں کو اس سے بچانا چاہیے. ان کی بہت نگرانی. موبائل کی وجہ سے جھگڑے, موبائل کی وجہ سے ماں باپ کے اوپر اولاد ہاتھ اٹھاتی ہے, والدین کی قدر نکل گئی. بات میں جھوٹ بولتا ہے آدمی, موبائل کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے نا. حالانکہ گھر پہ بیٹھا ہے, کہتا ہے میں باہر ہوں, ابھی میں تو ہوں نہیں رہا, باہر ہوں. جھوٹ بولنا آسان ہو گیا موبائل کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں, موبائل کا استعمال جتنی ضرورت ہے اتنا,
جتنی ضرورت ہے نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ موبائل کو کھولو ذرا اور اس کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان لگائیں گے، چلو تو بیان لگنے سے پہلے اس کے اوپر اشتہار آتا ہے، ایڈورٹائز میں آدھے کپڑے پہنی ہوئی لیڈیز آ جائیں گی، گناہ ہوا کہ نہیں ہوا نگاہ کا؟ نہیں تو کوئی گانا آ جائے گا، کان کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر جائزہ لے جائے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کے پاس اسمارٹ فون ہو، ایسا موبائل ہو اور آج تک اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوئی ہو، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بھی آپ لگا لو۔ آپ امام حرم کی کرت لگا دو، شروع ہونے سے پہلے آ جائے گا ایڈورٹائز، اور اس میں آ جائیں گی آدھی رنگی اور نعوذ باللہ آنکھوں کا گناہ ہو گیا۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بہت بچانے کی ضرورت ہے۔ جہاں اس کے فائدے ہیں اس کے نقصانات بہت زیادہ۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 10 پیسہ فائدہ ہے تو 1 روپیہ نقصان ہے۔ جیسے اللہ نے شراب کے بارے میں کہا کہ اس میں کچھ نفع ہے، نقصان زیادہ ہے اس کا، تو ایسے ہی ہے سمجھ، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا شراب کو۔ اس کی ضرورت کے پیش نظر اس کو علماء نے ابھی تک حرام نہیں قرار دی، لیکن اس سے غلط استعمال تو حرام ہی ہے نا۔ غلط استعمال کرے آدمی تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کرے، اس سے بڑے نقصانات ہیں۔ اور سب سے بڑا نقصان تنہائی کا گناہ، تنہائی کے گناہ کی وجہ سے آدمی کا ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع میں بتایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں سبقت حاصل کرو، نیک اعمال کرو۔ آگے کے جملے کہ آدمی ایک وقت ایسا آئے گا، صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہوگا۔ دوسری روایت ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نیک اعمال خوب کریں گے، نیکیاں خوب کریں گے، ایسی نیکیاں کریں گے ایسے تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی۔ حاجی صاحب حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، نمازی صاحب 5 وقت کی نماز، اشراق، چاشت، توابین سب پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے صبح شام، خوب ذکر، اللہ کا ذکر خوب ہو رہا ہے، اتنے ہزار بار، اور درود شریف سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکیاں تو خوب کرے گا انسان، لیکن اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ہباء منثورا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے جیسے سمندر کے جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، نیکیاں سارے اڑا دی جائیں گے۔ کہا وہ تنہائی کے گناہ۔ موبائل میں کیا ہوتا ہے بولو؟ تنہائی میں گناہ کرتا ہے نا آدمی، اکیلے میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا بولے اس کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، عالم بذات الصدور ہے، وہ تو اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر چوٹی چل رہی ہے تو اس کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور اس کے دل میں کیا پک رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید کا جاننے والا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ اسی لیے کہا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ اور کان ان سب کے بارے میں پوچھو گی، زبان کے بارے میں کیا کیا بولا، کان کے بارے میں کیا کیا سنا تھا، کون سا گانا اچھا لگ رہا تھا۔ بعض راتوں میں موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے، کانوں میں لگا کر اور مست سنتے ہیں ہمارے نوجوان، گھنٹوں سنتے رہتے، بھلا گانا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ موسیقی دلوں میں نفاق پیدا کرتی ہے، کب ایمان نکل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔
تو یہ تنہائیوں کے گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں اس میں کیا دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ نہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، دل دماغ اسی طرف متوجہ ہو گیا. اب کیسے اللہ کی یاد میں آدمی لگے گا بھلا بتائیے، جب اس کا سارا وقت اسی میں، سارا دھیان اسی میں، تو کہاں سے اللہ کی یاد کی توفیق ہوگی؟ اللہ فرما رہے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک یہ دل، آنکھ، زبان، کان، ان سب کے بارے میں اللہ پوچھیں گے. بتائیے، اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے دوستوں کو جتنی ضرورت ہے اس کا اتنا استعمال کریں ضرورت کے اعتبار سے. باقی تو پھر جو ہے اس کو رکھ ہی دیں جتنی ضرورت ہے. رات بھر لگے ہیں، 2 بجے رات کو، 3 بجے رات کو چل رہا ہے، اور وہ نافرمانیاں، وہ گناہ ہو رہے ہیں، ہم بتا بھی نہیں سکتے، مسجد میں اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے. ایسی نافرمانیاں میرے بزرگ موبائل کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، ایسے واقعات. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی ان تمام فتنوں سے بچانے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت نہ پڑھے ہوں، سنت اگلی صفحہ میں آ جائے.